www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اس میں سورج اور چاند یہ دو بہت بڑے ستارے ہیں. ایسے ہی اس آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے ستارے بنائے ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. ہم رات کے وقت پر آسمان کو دیکھتے ہیں تو پورا آسمان چمکتا ہوا جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے ستارے بنائے ہیں. اس میں دو ستارے بہت بڑے ہیں، ایک ہے سورج اور دوسرا ہے چاند. اللہ تعالیٰ نے تمام ستاروں کے لیے آسمان پر ایک جگہ بنائی ہے. اس جگہ کے اوپر یہ ستارے رہتے ہیں، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے کچھ بیٹھنے کے قلعے بنائے ہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی کہ قسم ہے اس آسمان کی جو برج والا ہے. برج کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہیں، اور اس قلعے کے اندر اللہ کے فرشتے بیٹھتے ہیں. یہ کس کی تفسیر ہے؟ اور یہ فرشتے بیٹھ کر کے آپس کے اندر مشورہ کرتے ہیں آئندہ کل دنیا میں کیا کرنا ہے، کس کو کیا ڈیوٹی اللہ نے سونپی ہے. کسی کو ڈیوٹی سونپی ہے بارش برسانے کی، کسی کو اللہ نے روح نکالنے کی، کسی کو بچہ اور زندگی دینے کی. یہ سارے کام کے مشورے یہ فرشتے آسمان کے نیچے جو بڑے بڑے ستارے ہیں وہاں بیٹھ کر کے کرتے ہیں. شیطان اور شیطان کی اولاد وہاں سننے کے لیے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جاوے اور سنیں، اور اس کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ لمبے ہو سکے اور بہت لمبے ہو سکے. تو شیطان لمبا ہوتا ہے، پھر دوسرا شیطان لمبا ہوتا ہے جتنا ہو سکے، پھر ایک پر ایک کر کے شیطان کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آسمان کے نیچے یہ جو ستارے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کے فرشتے مشورہ کرتے بات کرتے اس کو وہ سنیں بیٹھ کر کے. اور اس لیے وہ سنتے ہیں کہ دنیا میں آ کر کے وہ شیطان کا کسی انسان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ بھگت، بھوا، جوتش اور جو ہے اس طرح کے لفظ باپو جن کے پاس جنات شیطان آتے جاتے ہیں ان کو آ کر کے وہ بات سناوے. اس کے لیے یہ شیطان وہاں جاتے ہیں. پہلے بہت آزادی سے جاتے تھے، لیکن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارنا شروع کیا، حضور کی 40 سال کی عمر ہوئی
اور قرآن اترنا شروع ہوا غار ہیرا سے، تو یہ شیطان لمبے ہو کر کے آسمان کے قریب گئے اور ستاروں کے اندر بیٹھ کر فرشتے جو بات کرتے ہیں وہ انہوں نے سننے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے فرشتوں کو دوڑایا کہ جاؤ اور ان کو انگارے مارو اور ان کو انگارے مار کر کے جلا ڈالو۔ تو یہ ستاروں کے اندر آگ بھی ہے، تو یہ فرشتے آگ لے کر کے وہ جناتوں کو مارتے ہیں اور مار کر کے شیطانوں کو وہ جلا ڈالتے ہیں۔ اسی لیے ہم رات کے وقت پر دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ہم کو تارے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو تارے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی ایک وجہ قرآن کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو شیطان اوپر سننے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ان کو تارے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شیطان جل جاتا ہے اور جل کر کے وہ راکھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آسمان کی دنیا اللہ نے بڑی عجیب و غریب بنائی ہے کہ اس آسمان کے نیچے ہزاروں ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ان ستاروں کے اوپر کیا کیا ہے وہ تو ہمارے کو بھی معلوم نہیں ہے، اور نہ قرآن کی کسی آیت کے اندر ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر ہمارے لیے ضروری بات بیان کر دی، جو ضروری نہیں تھی وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی۔ یہ سورج اور چاند یہ بھی بہت بڑے بڑے تارے ہیں، ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ان کے ذریعے روشنی پہنچاتے ہیں۔ سورج کے ذریعے سے ہم کو گرمی ملتی ہے اور چاند کے ذریعے سے ہم کو چاندنی ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پوچھا، عجیب سوال کیا ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ سورج روزانہ چلتا ہے تو کہاں جاتا ہے اور اس کی رکنے کی ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہے؟ تو صحابی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ یہ سورج روزانہ مشرق میں سے نکلتا ہے، یعنی پورب دشا میں سے نکلتا ہے اور نکل کر کے یہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے۔ بالکل ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ شام کو مغرب میں پश्چم میں جا کر کے وہ ڈوب جاتا ہے، یہ ہم کو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں، جہاں ہم ہوتے ہیں، وہاں کے اعتبار سے وہ سورج ہم کو ڈوبتا نظر آتا ہے، لیکن وہ دنیا میں کسی اور ملک میں ہم سے جو آگے کے ملک ہیں وہاں وہ نکلتا ہوتا ہے یا وہاں دوپہر ہوتی ہے۔ اس طرح پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے سورج کہیں نہ کہیں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج روزانہ چل کر کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے جاتا ہے اور اللہ کے عرش کے سامنے جا کر کے وہ سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے پھر دنیا میں جانے کی اجازت دو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس طرح روزانہ جب سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا تب سے روزانہ کی اس کی روٹین ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے سامنے جائے گا، اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، وہ اس کی عبادت ہے وہ پوری کرے گا، اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ سے اجازت لے گا، اللہ اجازت دیں گے تو وہ آگے چلے گا۔ یہ اس کی روٹین ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق بنائی۔ بعض گننے والوں نے یوں گنتی کی کہ 18,000 کے قریب اللہ نے مخلوق بنائی ہے، یعنی ایک ایک مخلوق ہم گنے، انسان ایک مخلوق، جنات ایک مخلوق، فرشتے ایک مخلوق، اس طرح ایک ایک گنے تو 18,000 مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو جتنی بھی مخلوق ہے یہ تمام کی تمام مخلوق میں ایک ہی پارٹی ہے، انسان اور جنات کے علاوہ۔ انسان اور جنات یہ دو ایسی جماعت ہے، پارٹی ہے کہ اس میں دو پارٹی ہے، دو الگ الگ فرقے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق میں ایک ہی جماعت ہے کہ تمام کی تمام مخلوق سے اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔
تمام فرشتے، تمام جانور، تمام پرندے، تمام کیڑے مکوڑے، آسمان، ستارے، زمین، پانی، درخت، دریا، سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی نماز اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ دو مخلوق ایسی ہے کہ اس کے اندر انسان اور جنات، یہ دو مخلوق ایسی ہے کہ اس میں کچھ ایمان والے ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، یہ جنات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے آئے تھے قرآن سننے کے واسطے، جب حضور طائف سے ریٹرن آ رہے تھے، اور طائف اور مکہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کو بطن نخلا کہتے ہیں، وہاں کھجور کے بہت سارے درخت ہیں، تو کھجور کے جھنڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کر حضور تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک جناتوں کی جماعت آئی۔ یہ جماعت تھی کچھ 7، 8، 10، 12 جنات تھے، اور لگتا ایسا ہے کہ یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جنات تھے اور تورات کتاب پڑھنے والے جنات تھے۔ یہ آئے تھے، یہ پوری دنیا میں گھومنے نکلے تھے۔ ان کا کام تھا تحقیق کرنا کہ پہلے ہم آسمان پہ جاتے تھے تو کوئی ہم کو ستارے مارتا نہیں تھا، اور اب ہم آسمان پر جاتے ہیں تو فرشتے ہم کو آگ مارتے ہیں، ستارے مارتے ہیں۔ بات کیا ہوئی؟ دنیا میں کون سی ایسی چینجنگ آئی، تبدیلی آئی کہ اب ہم کو آگ ماری جاتی ہے؟ تو یہ فرشتے، یہ جنات پوری دنیا میں تحقیق کرنے نکلے تھے، تلاش کرنے۔ تو وہ جماعت آ گئی مکہ کی طرف بھی، تو حضور فجر کے تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو یہ سب جنات درختوں کے اوپر بیٹھ گئے، کھجوری کے اوپر، اور بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو کہنے لگے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے چپ چاپ سنو قرآن کو، دھیان سے سنو، یہ کچھ ہے یہاں پر نئی چیز۔ انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ وہ جنات کی جماعت نے قرآن سنا تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، ایک دوسرے کو اشارہ کیا چپ چاپ سنو، یہاں کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ وہ سب اطمینان سے بیٹھ کے حضور کا قرآن سنتے رہے۔ جب حضور نے قرآن پورا کر لیا تو وہ سب جنات اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے۔ حضور کو کچھ خبر نہیں کہ کون آیا کون گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الجن، جنات کے نام سے ایک سورت ہے۔ اللہ نے وہ سورت اتاری اور حضور کو بتلایا کہ جب تم تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، ہم نے جنات کی ایک جماعت بھیجی تھی، اور وہ جنات کی جماعت نے آپ کا قرآن سنا، اور قرآن سن کر کے وہ سب ایمان لائے، اور آپ پر جو ہے ایمان لا کر کے اپنی قوم کے اندر ڈرانے کے لیے گئے۔ تو اس موقع پر جناتوں نے اپنی قوم کو جو بات کی، اس میں ایک جملہ یہ کہا وَمِنَّا، ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں صالحون، نیک ایمان والے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہمارے اندر کافر اور مشرک بھی ہے۔ تو یہ انسان اور جنات، اس دنیا میں دو ہی مخلوق ایسی ہے کہ اس کے اندر کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہے، باقی دنیا کی تمام مخلوق ایک ہی ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 1831 میں بالاکوٹ میں انہوں نے بہت بڑی لڑائی لڑی تھی پوری لشکر کے ساتھ، جس وقت انگریز لوگ اس ملک میں قبضہ کر رہے تھے اس زمانے میں۔ تو ایک جنات کی جماعت ملی حضرت کو، تو حضرت نے کہا چلو تم بھی ہمارے ساتھ دشمنوں سے لڑنے کے واسطے۔ تو جنات مسلمان تھے، انہوں نے کہا حضرت اگر ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے تو جو کافر جن ہے وہ ان کی مدد کرنے آئیں گے، اور اس طرح لڑائی لمبی ہو جائے گی، اس لیے تم انسان جو لڑتے ہو وہی لڑو، ہم کو اپنی مدد کے اندر مت بلاؤ، یعنی مسلمان جنات تمہاری مدد کرنے آئیں گے تو کافر جنات ان کی مدد کرنے آئیں گے، اور لڑائی لمبی ہو جائے گی۔ تو غرض ہمارے اندر انسانوں میں اور جنات میں دو جماعت، باقی تمام مخلوق کے اندر ایک ہی جماعت ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ آسمان کے نیچے اللہ نے اتنے سارے ستارے بنائے، اس میں 2 ستارے بڑے ہیں، ایک ہے سورج اور دوسرا ہے چاند۔ یہ سورج روزانہ اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے اور پھر اللہ اجازت دیتے ہیں تو آگے چلتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن یہ سورج روزانہ کی روٹین کے مطابق اللہ کے دربار میں جائے گا، سجدہ کرے گا اور اللہ کو کہے گا اللہ مجھے پھر جانے کی اجازت دو۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس دن سورج جو سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے تجھے آگے جانے کی آج اجازت نہیں ہے، تو واپس جا، جہاں آیا تھا وہیں واپس جا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ سورج مغرب میں پشچم دشا کے اندر جا کر کے ڈوبتا ہے، تو خدا اس کو اس دن حکم دیں گے جہاں سے تو آیا تھا وہیں واپس جا، تو سورج اسی جگہ واپس جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا کہ جس دن سورج کو اللہ واپس اسی جگہ بھیجیں گے اور سورج مغرب سے یعنی پشچم دشا سے نکل کر کے آئے گا۔ اور جس رات کے بعد ایسا ہونے والا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رات بہت لمبی ہوگی۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 3 رات کے برابر یا 4 رات کے برابر یعنی 36 یا 48 کلاک کی وہ رات ہوگی۔ اتنی لمبی وہ رات ہوگی کہ بچے بھی رات کو سوتے سوتے تھک جائیں گے۔ ہمارے یہاں جو نیند ماسٹر لوگ ہیں وہ بھی 11-12 گھنٹے کے اندر تو ان کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی بیدار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رات جب 48 اور 36 کلاک کی ہوگی تو بچے جو سونے میں بہت آگے ہوتے ہیں وہ بھی بے چین ہو جائیں گے اور جانور بھی شور مچائیں گے، اور جو ہے لوگ کہیں گے کیا ہوا آج سورج ہی نہیں نکل رہا ہے، سورج ہی نہیں نکل رہا ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اور پھر جب سورج نکلے گا تو مغرب میں سے نکلے گا، پشچم دشا سے نکلے گا اور نکل کر کے دھیمے 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 آسمان پر آگے بڑھے گا اور بالکل بیچ آسمان میں آئے گا اور آنے کے بعد پھر واپس چلا جائے گا۔ ایسے روزانہ ادھر سے نکل کر پورے آسمان کا وہ چکر مارتا ہے، لیکن اس دن مغرب سے نکل کر کے آئے گا اور بیچ آسمان تک آ کر کے واپس چلا جائے گا، اور اس دن سورج کی روشنی بہت کم ہوگی۔ کتنی کم ہوگی؟ جب سورج گرہن لگتا ہے اس وقت پر سورج کی روشنی جتنی کم ہوتی ہے، لائٹ بہت معمولی ہوتی ہے، بس اتنی اس کی روشنی ہوگی اور وہ واپس چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بس جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اب کوئی انسان ایمان لائے گا اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے، کوئی مسلمان توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے، کوئی نیک عمل کرے گا اللہ اس کا نیک عمل بھی قبول نہیں کریں گے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے جس دروازے کا نام ہے باب التوبہ، توبہ کا دروازہ، اور یہ دروازہ اللہ نے آسمانوں پر یہ مغرب کی جانب میں پشچم دشا میں بنایا ہے، اور وہ دروازہ اتنا چوڑا ہے کہ کوئی آدمی ایک طرف سے چلے تو دوسری طرف جانے میں 70 سال لگتے ہیں، اتنا چوڑا وہ دروازہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کا نام ہی ہے توبہ کا دروازہ۔ لیکن جس دن وہ سورج مغرب سے نکلے گا اللہ تعالیٰ وہ توبہ کے دروازے کو بند کر دیں گے، اور اس کے بعد توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، ایمان بھی قبول نہیں ہوگا، نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، اور انسان بہت کوشش کریں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے نشانی ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بات ہم کو سیکھنے کو ملی، جیسے جیسے دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے ایسے ایسے اب یہ بہت کم وقت کے اندر ہم سنیں گے حضرت مہدی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، دجال نکلا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور قیامت کے آنے میں 120 سال بیچ میں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال اور قیامت کے آنے میں 120 سال ہوں گے، لیکن وہ 120 سال کیسے ہوں گے؟ 1 سال 1 مہینے کے برابر،
ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر، یہ حساب اگر لگاوے تو 120 سال آج کے 12 سال میں پورے ہو جائیں گے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد صرف 12 سال کے اندر دنیا میں قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ سب نشانیاں ڈکلیئر ہو جائے گی، اور وہ زمانہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ لہذا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ ایک گاؤں کے رہنے والے صحابی آئے، وہ ہاتھ میں چپل پکڑ کے مسجد نبوی میں، دیہات کے لوگ ایسے ہی ہوتے سیدھے سادے، اور انہوں نے حضور کو آ کے ڈائریکٹ سوال کیا، مت الساعہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے ٹائم پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا جواب دیا، تم نے کیا تیاری کی قیامت کے واسطے کہ تم ٹائم پوچھ رہے ہو؟ جیسے کوئی ہم کو پوچھے کہ بھئی شادی کب، تو کہا شادی کی تیاری کیا ہے کہ شادی کب پوچھ رہے ہو؟ بس یہی بات ہے کہ قیامت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم نے تیاری کیا کی؟ تو اس نے بہت پیارا جواب دیا، کہنے لگے وہ گاؤں کے رہنے والے بھولے بھالے صحابی کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کے فرمایا، المرء مع من احب یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو رکھیں گے۔ لہذا اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کے ہم کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایک ہمارا ایمان لانے کا دن خوشی کا تھا، اور دوسرا یہ جواب سننے کا دن خوشی کا تھا۔ اسی لیے دنیا جتنی قیامت کی طرف آگے بڑھتی جا رہی ہے، توبہ میں ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم توبہ میں، استغفار میں، اچھے اعمال میں آگے بڑھے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔